کوئی ڈر نہیں ہے. جس نے کو پوچھ لو وہ بندہ کہتا نہیں میں کسی کو نہیں ڈرتا, میں اللہ کو ڈرتا. مولا کیا سچی گل ہے؟ فرمایا انہوں نے کردار دیکھ لو, انہوں نے کردار دیکھ لو, کیا واقعی وہ اللہ کا خوف رکھتے ہیں؟ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ اس دنیا دے وچ جھوٹ بولنے والے شخص بہت زیادہ ہیں. پوچھا گیا حضور وہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا کہ اس کو پوچھو گا یار تینوں خوف کہتا ہے, وہ آکھے گا مینوں اللہ کا خوف ہے. پھر بندہ انہوں پوچھے بے وقوف شخص تو بڑا ہے, ادھروں آتا ہے مینوں اللہ کا خوف ہے, ادھروں نماز بھی نہیں پڑھتا, ادھروں آتا ہے مینوں اللہ کا خوف ہے, ادھروں تو شرابہ بھی پیتی رہتا ہے, ادھروں آتا ہے مینوں اللہ کا خوف ہے, ادھروں تو لوگوں نے حق بھی کھائی جاتا ہے, ادھروں آتا ہے مینوں اللہ کا خوف ہے, ادھروں تو ہمسایاں کو تنگ بھی کیتی جاتا ہے, ادھروں آتا ہے مینوں اللہ کا خوف ہے, اپنے ماں باپ کی قدر بھی نہیں کرتا, ادھروں آتا ہے مینوں اللہ کا خوف ہے, اپنے رشتہ داراں نوں تیرے کولوں بہت زیادہ تکلیف ہے, ادھروں آتا ہے مینوں اللہ کا خوف ہے, زنا بھی کرتا پھرتا ہے, ادھروں آتا ہے مینوں اللہ کا خوف ہے, اپنے استاداں نے احترام نہیں کرتا, ادھروں آتا ہے مینوں اللہ کا خوف ہے, اللہ جو کہ حبیب کی نافرمانی بھی کرتا ہے, ادھروں آتا ہے مینوں اللہ کا خوف ہے, اللہ نے گھر بھی نہ جاوے, ادھروں آتا ہے مینوں اللہ کا خوف ہے, پھر تو قرآن کی تلاوت بھی نہ کرے, ادھروں آ کے مینوں اللہ کا خوف ہے, اپنے بچوں کو اپنی اولاد کی پرورش صحیح نہ کرے, ادھروں آ کے مینوں اللہ کا خوف ہے, پھر تو جناب اپنے دوستاں کو دھوکہ دے رہے, ادھروں آ کے مینوں اللہ کا خوف ہے, پھر لوگاں نال بے وفائی کرتا ہے, ادھروں آ کے مینوں اللہ کا خوف ہے, پھر جناب تو رشتیاں کی پہچان نہ رکھے, ادھروں آ کے مینوں اللہ کا خوف ہے, پھر تو جناب اپنے ہمسایاں کی یا آس پاس کے آنڈ گوانڈ کے لوگوں کی قدر نہ کرے, ادھروں آ کے تو اللہ کا خوف ہے تینوں, پھر جناب بدتمیزیاں بھی کیتی جاوے, ادھروں آ کے مینوں اللہ کا خوف ہے, جناب پھر اس دے سارے عیب بھی پاتے جاون, ادھروں آ کے مینوں اللہ کا خوف ہے, پھر کسی نیکی کے قریب بھی نہ جاوے. کہ حضرت علی پاک فرماتے ہیں اس تو بڑا جھوٹا شخص ہی کوئی نہیں ہو سکتا, اس تو بڑا جھوٹا شخص بھی کوئی نہیں ہو سکتا. اس واسطے آج کل معاشرے میں جنگ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جڑا بے نمازی چوک وچ بیٹھا ہوئے گا, بالکل بے نمازی قدر مسجد نہیں پڑھتا ہوئے گا, پھر اس کے کو پوچھنا یار گل ہے کہ تو کہنے کو ڈرتا ہے, وہ آکھے گا کہ میں تو اللہ کا خوف ہے اور کس کا. پھر بندہ انہوں پوچھے جھلیا تینوں خوف تے اللہ کا ہے, پھر تو اللہ کے دروازے بھی نہ جاؤں. اگر ایک بادشاہ وقت دنیا دے ہوتے بلاوے نہ کسی کو, کہ اگر کوئی بندہ نہ جاوے تو پھر انہوں بندہ پوچھے یار تو بادشاہ کو ڈرتا, وہ آکھے گا تو بڑا خوف ہوتا ہے بادشاہ کو. جڑا بندہ دنیا کے بادشاہ کو ڈرتا ہوئے تو کی خیال ہے بادشاہ کو سدے تو بندہ نہیں جاوے گا, وہ بندہ اس ٹائم ایک لمحہ بھی نہیں رکے گا, بلکہ دوڑ کے جائے گا کہ ایک منٹ لیٹ نہ ہو جاوا, بادشاہ ناراض نہ ہو جاوے. یار بندہ پوچھے ہوگا بندیاں کو, جڑا بندہ دنیا کے بادشاہ کو اتنا خوف رکھتا ہے ایک باری بلا لگے تو دوڑ کے جاتا ہے کہ جناب بادشاہ دا بادشاہ بلائے تو پھر کیوں نہ جائے, بادشاہ دا بادشاہ بلائے کہ پھر کیوں نہ جائے بندہ. پھر تو بندہ جھوٹا ہو گیا کہ میں ڈرتا جی اللہ کو. اگر واقعی اللہ کو بندہ ڈرتا ہے تو یقیناً وہ بندہ کبھی بھی اللہ کے بلاوے دے ہوتے ایک لمحہ تاخیر نہیں کرے گا, ایک منٹ دیر نہیں کرے گا. حضور کے غلاموں, آج دنیا کا ایک دستور ہے, اگر کسی غریب شخص کو یا کسی بھی پنڈ کے عام بندے کو جناب کوئی علاقے دا ایم پی اے ایم این اے بلا لے, کوئی چیئرمین بلا لے, بندہ دوڑ کے جائے گا, لوگوں کو دستا ہوا جائے گا, لوگوں کو پتا ہے آج میں ایم پی اے نے یاد کیتا ہے, آج میں ایم این اے نے یاد کیتا ہے, آج میں جناب چیئرمین نے یاد کیتا ہے, آج میں علاقے کے سربراہ وغیرہ نے یاد کیتا ہے. یہ بندہ فخریہ انداز میں چاہے گا میں غریب صاحب مارا جو مول لگ گئے ہیں, میں جناب ایم پی ایم این اے نے یاد کیتا ہے. جناب بندہ اس کو پوچھے تینوں دنیا کا جناب جی بالکل تھوڑے علاقے کی جنہوں جناب حکمرانی دیتی گئی, وہ جناب تینوں بلاوے تے بڑے فخریہ انداز میں لوگوں کو دستا ہویا تو اس کے کول جاوے تے دوڑ کے جاوے, دیر بھی نہ ہوئے. تے سوچ کے دیکھ جناب جنہاں نوں وزارتاں, جنہاں نوں حکمرانیاں اس خالق کائنات نے عطا فرمائیاں نے, وہ رب تینوں دن وچ ایک واری نہیں 5 واری یاد کر کے بلاندا ہے, آ میرے بندے میں تینوں کامیابی عطا فرما, آ میرے بندے میں تینوں کامیابی عطا فرما دیواں, آ میرے بندے تو میری بارگاہ وچ آ جا, فلاح مل جائے گی. اچھا بندہ جاوے نا دنیا دار دے کسی بندے کو, کوئی ایم پی بلائے گا, ایم این اے بلائے گا, چیئرمین بلائے گا کسی غریب کو, وہ کسی مطلب تو بغیر نہیں بلائے گا, مطلب تو بغیر
نہیں بلائے گا. وہ سدے گا جب بندہ خوش ہو کے جاتا ہے تو اگے پتہ لگتا ہے جی ایم پی نے مینوں کیوں بلایا. وہ آتا ہے جی تو اپنا مکان چھڑ دے, تیرا مکان مینوں پسند آ گیا لہٰذا تو کسی ہور پاسے چلا گیا. وہ دی خوشی ساری اتنے رہ جاتی ہے. لیکن اللہ بلاتا ہے, آتا ہے آ تو میری بارگاہ میں جبین جھکا. جبین جھکانا تیرا کام ہے. دل سے تیرے نیک ارادے سارے پورے کام کرنا اللہ رب العالمین. اللہ عطا فرماؤن والا ہے. دنیا دے حکمران سارے کو جناب اور جنیا سارے کو چیزاں ہیں وہ چھینن والے نہیں. اس واسطے اس جناب احکم الحاکمین دی بارگاہ میں جانا چاہیے جڑا رب بلاوے دے نال عزت دی عطا فرماوے, جڑا رب بلاوے تے نال برکت بھی عطا فرماوے, جڑا رب بلاوے تے نال رحمت بھی عطا فرماوے, جڑا رب بلاوے تے جناب رزق بھی نصیب فرما دے, جڑا رب بلاوے تے خالی نہ موڑے. یہ وہ واحد بارگاہ ہے رب دی کہ جتھوں بندہ خالی کدی بھی نہیں موڑتا. بچے آپ کو سبحان اللہ. رب دی وہ بارگاہ ہے جتھوں بندہ خالی کدی بھی نہیں موڑتا, لیکن منظر دا بال بھی آنا چاہیے. حضور تاجدار انبیاء علیہ السلام مسجد نبوی تشریف لے کے گئے. ایک شخص اندھیرے دے وچ مسجد دی ایک نکر لگ کے نا رو رو کے دعا مانگ رہی ہے, مولا کریم میں تیرے کو نہ منگا تے تیرا در چھڑ کے کدھر جاواں. مولا کریم تو ہی تے عطا کرن والا ہے, اس دنیا تے تیرے سوا کون عطا کرتا ہے. لہذا مولا تو عطا فرما دے, میری فلاح آرزو پوری فرما دے, میری خواہش پوری فرما دے. مولا کریم میں بالکل لاچار ہوں, میں تیرے در محتاج ہوں. مولا کریم تو عطا فرماون والا ہے, سب عزت سب رفت سب شان دا مالک تو ہے. مولا کریم ہر کائنات کی ہر ایک چیز ہر ایک ذرے دا مالک تو ہے. مولا کریم میں فلاں چیز عطا فرما دے. ادھر میرے آقا سنتے ہوئے مسجد نبی تشریف لائے, میرے آقا کچھ دیر بیٹھ گئے, وہ جملے سنتے رہے. میرے آقا خوش ہوتے رہے, خوش ہو کے مسکرا کے فرمایا کہ او منگن والے ہیں, جا رب نے تیری مراد پوری فرما دی. رب نے تیری مراد پوری فرما دیتی ہے. بندہ منگن والا ہوئے رب دی بارگاہ وچ, منگن دا والا دا ہوئے بندے نو, پر اللہ عطا فرما دے. پوچھا کہ سبحان اللہ. گل ہو رہی سی خوف خدا دی. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا دور خلافت ہے کہ آپ دے دور خلافت دے مسجد نبوی دے ایک شخص نوجوان جاتا ہے نماز پڑھنے واسطے. یہ چھوٹے بڑا بولنا نہیں, بالکل خاموش ہو جائے. حضرت امیر المومنین دے پیچھے جا کے مسجد نبوی نماز پڑھتا ہے. وہ نوجوان ایسا نوجوان سی کہ اپنے آپ کو رب دی خاطر رب واسطے کھال دیتا سی, رب واسطے جو وقف کر دیتا سی. خوف خدا رکھنے والا نوجوان امیر المومنین دے پیچھے نماز پڑھتا ہے. امیر المومنین اس نوجوان نال بڑی محبت کرتے ہیں. پوچھیا کو سبحان اللہ. اچھا جڑے گلاں سنا رہے بے بولیاں دے بلائی دی کوئی قیمت نہیں ہے. ایک دنیا میں جناب تر بندہ کوئی آوے نا 2-4 منٹ ڈاکٹر تو 2-4 مشورے دے دے نا 1000 روپے فیس لے لیتا ہے. تسی خالی سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے. پوچھے کو سبحان اللہ. یہ پکی گل تو ڈاکٹر کو مشورہ لگنا 1000 روپے فیس تو گھٹ نہیں نہ ہوتے رہے مشورہ. لیکن اتنے اللہ رسول کا ذکر تو سنا رہا ہوں. تسی میں تو کہنا کہ تسی جیباں خالی کر کے مانگتے ہو تو سبحان اللہ دے ہاتھوں میں. پوچھے کو سبحان اللہ. سب نال بیٹھے رب تو تازہ ہو کے ہونے دے رمضان شریف گزری ہے تو تھوڑے چہرے کملے بھی ہو گئے. اچھی تو سبحان اللہ. حضور کے غلاموں حضرت امیر المومنین اس نوجوان کا بڑا پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. اس نوجوان کے کردار کو دیکھ کے محبت کرتے ہیں. تو نوجوان روزانہ اتو ایک رستے تو گزرنا, اس رستے دے ایک مکان ہے, مکان دے وچ رہن والی ایک خاتون نوجوان لڑکی ہے. وہ آتے جاتے اس نوجوان کے اوپر فرشتہ ہو گئی, فدا ہو گئی, دل دے بیٹھی. اس نوجوان کو روزانہ رات اپنا آخر کار ایک دن بلا لیا. نوجوان نے پوچھا بھی کوئی خیریت ہے, کوئی تکلیف ہے, کوئی مسئلہ ہے, کوئی ایسی گل ہوئے گی جس کی وجہ نال کوئی مصیبت وچ ہوئے گی, میں نے بلایا. وگرنہ ایک غیر محرم عورت غیر محرم مرد کو کیوں بلائے گی. جدوں آپ اندر گئے اس میں کنڈی نہ دی,
کہ اس نے برائی کا ارادہ ارتکاب کیتا، ارادہ کیتا جس ویلے برائی کی طرف آپ کو مائل کرنے کی کوشش کی تھی اس نوجوان نے خوف خدا والی آیت کریمہ پڑھی تے بے ہوش ہو گیا۔ سبحان اللہ، اچھا سبحان اللہ، خوف خدا والی آیت کریمہ پڑھی قرآن دی تے بے ہوش ہو گئے اور نوجوان عورت ڈر گئی، یہ پتہ نہیں اس کی روح پرواز کر گئی، مر گیا، ان قتل کا کیس امیر المومنین کا دور ہے، پتہ نہیں میرے نال کی ہونا، لہذا وہ ڈر گئی، خوف کر گئی، وہ اس نے اپنی باندھی اپنی غلامہ اپنی لوٹی کو نال کر کے گسیٹ کے اس کو دروازے تو باہر کر دیتا۔ اس کا ایک بڑا باپ رات دی تاریکی دے وچ اس کو لبدیاں ہویا، کافی دیر گزر گئی، لبدیاں ہویا آیا، آ کے دیکھنا کہ وہ نوجوان اس رستے دے ہوتے گھر کے دروازے تو باہر کیا ہے، لیکن بے ہوشی دا عالم ہے، گھر لے جایا گیا، جناب اس کی خاطر توازو کی کافی دیر بعد ہوش آیا، جب ہوش آیا تو پھر جناب پوچھیا بیٹے کی گل ہے، کی ماجرا ہویا، تینوں کی مسئلہ ہویا؟ اس نوجوان نے سارا ماجرا بیان کیتا۔ جدوں ماجرا بیان کیتا کہ باپ نے پوچھا بیٹا پھر تو بچہ کیویں؟ پھر کوئی آیت کریمہ پڑھی کے بے ہوش ہو گیا، اور جدوں بے ہوش ہو گیا تو روح پرواز کر گئی، روح پرواز کر گئی تے باپ غمزدہ ہویا، نالے خوش بھی ہویا، میرا بیٹا انج نہیں کیا بلکہ رب نے خوف وچ کیا۔ پوچھیا تو سبحان اللہ، رب نے خوف وچ گیا۔ اور باپ بوڑھا ہے، آس پاس کے لوگ جمع ہو گئے، اس کا جنازہ پڑھا کے اس کو دفن کر دیتا۔ صبح ہوئی نماز سے وہ نوجوان نہ دیا، کافی لمحے گزرے تھے، امیر المومنین نے پوچھا یار نوجوان آتا سی نماز پڑھن واسطے، وہ نظر نہیں آ رہا، کسی دسیا حضور وہ وفات پا گیا ہے، لہذا اس کا جنازہ پڑھا کے اس کو دفن کیتا۔ آپ نے رنجش کا اظہار کیتا کہ اس نوجوان کے جنازے تے مینوں کیوں نہیں بلایا، اس نے جنازے تے مینوں کیوں نہیں بلایا؟ امیر المومنین آپ وطن دے امیر سو، آرام فرما سو، اس واسطے تہاڈے آرام وچ خلل نہیں پایا۔ آپ نے فرمایا اچھا کوئی گل نہیں، مینوں لے کے چلو اس دی قبر دے اوتے۔ جس ویلے قبر دے اوتے چلے نے، جا کے اس قبر دے احوال جناب معلومات کرتے نے، دیکھتے نے قبر دے احوال کشف کے حساب نال، پھر جناب اس دے اوتے پڑھتے نے والی من خاف مقام ربہ جنتان، وہ قبر والے رب دا تے اعلان ہے کہ خوف خدا دے وچ جان والے نوں رب دو جنت عطا فرماتا ہے۔ تو دس تیرا کی حال ہے؟ سبحان اللہ، تو دس تیرا کی حال ہے؟ قبر وچوں آواز آئی اے امیر المومنین آتانی ہوما فی الجنت جنتان، اللہ نے اپنے وعدے مطابق میں نے دو جنت عطا فرمایا، اپنے وعدے مطابق میں نے دو جنت عطا فرمایا۔ حضرت امیر المومنین نے لوگوں کو جناب خوشخبری سنائی، فرمایا لوگوں خوشخبری ہوئے تانوں، یہ نوجوان رب کے خوف وچ گیا دے، رب نے خوف وچ گیا دے، اللہ جو دو جنت عطا فرما دے۔ پھر رب دا وعدہ سچا ہویا نا، پوچھیا تو سبحان اللہ۔ عرض کیتی کہ مولا کریم اتھے ہر ایک بندہ اپنی زبان دے ہوتے کہتا ہے میں ڈردا رب کو میں ڈردا، مینوں رب دا خوف ہے، مینوں رب دا خوف ہے۔ مولا کریم تو اعلان فرما کہ اصل وچ رب دا خوف ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، دلے بیٹھ سبحان اللہ، پھر میں کہیے کہ میں بھی تھوڑا نال چپ ہو کے بیٹھ گیا، پوچھیا تو سبحان اللہ۔ رب العالمین کو پوچھا گیا کہ مولا کریم اتنے ہر ایک بندہ اپنی زبان کا اظہار کر رہا ہے کہ میں رب کو ڈر رہا ہوں، میں رب کو ڈرتا ہوں، کہ مولا کریم تو اعلان فرما کہ اصل ڈرتا کون ہے؟ اچھا ایک بار درود پاک سنو تے پھر محبت دے وچ سو پا لے، کچھ بڑا درود دے پاک قرآن پڑھیے، قرآن پڑھیے۔ آؤ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام و خلا کے اعظم نے قرآن کریم دا در ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ نے قرآن کریم دے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا لوگو اتنے دنیا دے ہر ایک بندہ کہتا ہے میں اللہ کو ڈردا ہاں، اللہ کو ڈردا ہاں، اللہ کو ڈردا ہاں، ہر ایک بندے دی زبان دے اوتے ہی گل آ رہی ہے، لیکن قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ان
انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. رب العالمین نے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا او مسلمانو، اللہ فرماتا قرآن دے وچ اللہ کو ڈرن والے اور کوئی نہیں. اللہ نے جنہاں نوں علم دی دولت عطا فرما دی ہے وہی ڈرتا ہے. علماء کرام ڈرتے ہیں. میرے کریم آقا دے غلاموں، اللہ نے علماء واسطے اعلان فرمایا ہے کہ علماء اللہ کو ڈرتے ہیں. میں پوچھیا قرآن علماء دی کوئی اور بھی صفت ہے؟ قرآن کریم نے بیان کیتا ہے ہاں میرے آقا دے غلاموں، علماء دی صفت قرآن نے کئی مقامات دے ہوتے بیان کیتی ہے. میں کیا بیان کروں نے کہ قرآن پڑھ لے. آؤ جناب قرآن پڑھیے. قرآن کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. قرآن کہتا ہے جناب اس دی مثال پیش کر کے کہہ رہا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. قرآن کہتا ہے کہ اس دی مثال تواڈے واسطے کہ اللہ کو ڈرن والے، اللہ دے جڑے عظیم دے مرتبے والے نے وہ کوئی اور نہیں. اللہ نے نبی دی امت دے علماء نو بڑا دیتا ہے، نبی دی امت دے علماء نو اعزاز بخشیا ہے. میں کیا قرآن کوئی اور بھی مثال ہے، کوئی اور بھی جناب مرتبہ ہے. قرآن نے جناب واضح طور پہ بیان کیتا ہے. ہاں بالکل واضح قرآن نے آکے قرآن پڑھتے نو پتہ لگے. میں کیا جناب قرآن دس منو کی مقام علماء دا. کہتا ہے جناب قرآن پڑھ. میں جدو قرآن پڑھیا ہے پھر منو پتہ لگا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قرآن کہتا ہے بے شک کدی جاہل تے عالم برابر نہیں ہو سکتے، کدی ان پڑھ تے پڑھا ہویا برابر نہیں ہو سکتا. قرآن نے واضح بیان کیتا ہے او مسلمانوں آج اس دنیا دے ہوتے جناب علماء دا مقام قرآن تے بیان کر رہا ہے. ایک جناب عام مسلمان دی زبان تے علماء دی عظمت بیان نہیں ہو رہی بلکہ علماء دے خلاف بولیا جا رہا. بس کرو اے مسلمانوں، جس علماء نو اللہ نے تہاڈا مذہبی رہنما بنا کے بھیجیا ہے، تہاڈا رہبر بنا کے بھیجیا ہے. جناب تسی انہاں دے خلاف گلاں کردے چنگے نہیں لگدے. میرے کریم آقا دے غلاموں، جس علماء دی بیان عظمت بیان قرآن کرے سوچ کے دیکھو اس عالم کا کتنا بڑا مقام ہوئے گا. اچھا کو سبحان اللہ. اس علماء کرام کا کتنا بڑا مقام ہوئے گا. کریم آقا دے غلاموں، اے جناب قرآن علماء دا بیان کر رہا ہے کہ اس تو ثابت ہویا جناب کہ قرآن دی جڑی آیت میں پہلے پڑھی ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اور میرے کریم آقا دے غلاموں، میں تواڈے کول سوال کرتا ہوں آج اگر چاہتا ہوں اس چیز کی بشارت ہو جائے کہ فلاں بندہ جنتی ہے، کیا تسی اس کی قدر کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ تانوں پتہ لگ جائے کہ فلاں بندہ جنتی ہے، تانوں خواب کی صورت پتہ لگے، تانوں جناب کسے دی حالت دے پتہ لگ جائے پھر فلاں بندہ جنتی ہے. ہر ایک بندہ جنتی دی قدر کرے گا، آکھے گا نہیں جی جناب عام انسان تو نہیں ہے، یہی تے ہے اللہ دا نیک بندہ جڑا جنتی ہے. اس واسطے لوگ اس دی قدر کرن گے. تے قرآن واضح کہہ رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. ادھر رب اعلان کر رہا ہے کہ ڈرن والے علماء نے. ادھر رب کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. رب دا اعلان ہویا جڑا ڈردا ہے اللہ انہوں دو جنتاں عطا فرماندا ہے. ہن یہ بھی ایک جنت دا اعلان بھی رب کر رہا ہے کہ ڈرن والے دی نشانی بھی رب بیان فرما رہا ہے. اس تو پتہ چلیا ہے جناب آج لوگ جناب ایک جاہل تے کن ٹوٹے لوگ جناب اٹھ کے کہندے ہیں دیکھو جی مولوی بخشے گئے تے اساں بھی جنت چلے جانا ہے. میں کیا جاہل انسان اے تیرا جملہ بالکل
بخشش جاواں گے انہاں دی بخشش دا اعلان رب خود فرما رہا ہے انہاں دی جناب انہاں نو جنت دین دا اعلان رب خود فرما رہا ہے اس واسطے جنہاں دے چمتی ہون دا اعلان رب خود فرما دے پھر سانو شک نہیں ہونا چاہیے میرے کریم آقا دے غلامو تسی کسے بھی مذہب دے جا کے دیکھو ہر بندہ اپنے مذہب دے جناب چاہے ہوتا کوئی گرو ہوئے کوئی پادری ہوئے کوئی جناب انہاں دے جناب انہاں دے وڈیرے جڑے بنے ہوندے نے انہاں دے مذہب دے جناب وہ اپنے مذہب دے جناب رہنماواں دی قدر کرتے نے میں پوچھیا جناب یہودیو تسی اپنے پادریوں دی قدر کیوں کرتے ہو آندے نے جناب ساڈی رہنمائی جو کرتے ہیں ساڈے وڈیرے جو ہے اساں انہاں دی قدر کرتے ہیں مینوں جناب میرا دل خون دیا سورو بھی آئے میں کہ یہودیاں نو سمجھ آ گئی ہے کہ انہاں دے پادری انہاں دے رہنمان ہے ساڈے مسلمانوں نو سمجھ نہیں آئی کہ علماء انہاں دے رہنمان ہیں انہاں دے راہبر نے تے علماء نبی دے وارث نے میں نہیں کہہ رہا اور آقا دی حدیث پڑھ کے سن لیندے جناب آقا نے فرمایا میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء فرمایا کسی دی وراثت جناب زمین ہوندی ہے کسی دی وراثت جناب مال ہوندا ہے کسی دی وراثت کوٹھیاں تے بنگلے ہوندے نے کسی دی وراثت دولت ہوندی ہے لیکن قسمت والے علماء نے کہ وارث بنے لیتے اللہ دے نبیوں دے وارث بنے اللہ دے نبیوں دے وارث بنے نے اب لوگ جناب پیچھے کیوں ہٹ گئے نے میں کہنا چاہنا وا بس کرو مسلمانوں اپنے علماء دی قدر کرو اپنے علماء دی عزت و قدر کرو اس واسطے علماء دا مقام تسا سمجھائی کی ہے جنہوں اللہ اپنے حبیب دے ممبر دے اوپر بٹھا دیتا ہے جنہوں اللہ اپنے حبیب دے مصلی دے اوپر کھڑا کر دیتا ہے انہاں دا بھی کوئی مقام ہوئے گا ایک جناب سکول دا ٹیچر ہوئے ایک جناب کوئی سرکاری عہدہ رکھن والا کسی بھی جناب مسند دے بیٹھا ہوئے چاہے وہ حوالدار ہوئے چاہے وہ تھانے دار ہوئے چاہے وہ ایس ایچ او ہوئے چاہے وہ جناب چیئرمین ہوئے چاہے وہ ایم پی ایم ہوئے کسی بھی عہدے نال تعلق رکھنے والا ہے میں کہا جناب جتنا بھی بڑا عہدے نال تعلق رکھنے والا ہوئے لیکن ایک دیکھ سب تو بڑا عہدہ مصلی رسول ہے اچھی آنکھو آج اگر چاہ کوئی بندہ سوچے دیکھو یہ مولوی اپنی شان بیان کر رہا ہے آج مولوی ممبر دے بیٹھ کے اپنی عظمت لوگ اندر سی جاندہ ہے میں کیا رب عزت دی قسم ہے میں نہیں پیا بیان کرتا اپنی عزت اپنی قدر علماء دی قدر خود قرآن نے بیان فرما دیتے ہیں علماء دی قدر خود احادیث مبارکہ تو موجود ہے میرے آقا دے غلاموں اس واسطے تو نو دسنا چاہتے ہیں علماء اتحانے تو یہ اولاد انو دستے نے کہ اپنے ماں باپ دی قدر کیتی کرو اپنے ماں باپ دی عزت کیتی کرو اپنے ماں باپ کے نال حسن سلوک کیتا کرو علماء اتحانے توڑے بچیاں نو سدھی راہ لاؤن والے علماء اتحانے توڑے بچیاں نو دین سکھاون والے وگرنہ توڑے بچے لا شعور بے شعور رہ جاندے میرے کریم آقا دے غلاموں اللہ نے علماء دی صورت دے وچ اصل بھی تانوں ایسے ہی عطا فرمائے نے کہ انہاں دی قدر دا پتہ لگ جائے کہ ہر بندہ علماء دے قدماں دے وچ نظر آئے گا اچھی آنکھو میرے کریم آقا دے غلاموں علماء حضرات دی وقار انبیاء دے وارث نے میرے آقا نے خود فرما دیتا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء میں کہ یا رسول اللہ کیا کلیتے مک گئی ہے علماء دی کوئی اور بھی عظمت ہے میرے کریم آقا نے فرمایا ہے اس کا عظمتہ پچھلیاں نے علماء دیا اور مطلب دسا میرے آقا نے فرمایا من زار القرآن فکأنما زارنی فرمایا کہ جس نے قرآن کی زیارت کی
ہے اس نے میں محمد عربی دی زیارت کی تھی میرے کریم آقا نے فرمایا جس نے قرآن دی زیارت کی ہے اس نے محمد عربی دے ودوہا دے مکڑے دے چہرے دی زیارت کی ہے میرے آقا نے فرمایا من سارا عالمن فکانما سارنی او مسلمانوں جس نے عالم دی زیارت کی ہے اس نے محمد عربی دی زیارت کی ہے علماء دی زیارت کی ہے اس نے جناب محمد عربی دی زیارت کی تھی ایک روایت تو پتہ چلی آئے کہ علماء دے وچ اگر کوئی عالم حق عالم ربانی اگر کسی بستی تو کسی قبرستان تو اگر ایک والی صرف گزر جاوے تے اللہ 40 دن عذاب اٹھا لیتا ہے 40 دن رحمت دی برسات فرماتا ہے آؤ میرے آقا کے غلاموں اے عالم دا مقام ہے کہ جتو ایک باری عالم خالی لوگ جاتا ہے اور تے اللہ دی 40 دن رحمت دی برسات ہوتی ہے تے قبرستان تو 40 دن عذاب اٹھا دیتا جاتا ہے تے جس بستی جس علاقے جس قبرستان دے قریب عالم رہتا ہوئے اس علاقے دا کتنا بڑا مقام ہوئے گا اچھی آنکھوں میرے کریم آقا علیہ السلام نے غلاموں عالم دین دا مقام پوچھنا ہے توجہ کر کے سماعت فرما حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر صبح کی نماز تو فوراً بعد کم و بیش ایک باب قرآن نہ پڑھ لیا کر اس تو بہتر ہے کہ تو 100 رکعت نماز ادا کرے اس تو بہتر ہے ایک باب قرآن دا پڑھ لیا کر ایک باب قرآن دا پڑھ لیا کر فرمایا کہ اے ابو ذر اگر تو ایک باب قرآن دا پڑھے تو 100 رکعت تو بھی زیادہ ثواب ملے گا اگر تو ایک باب قرآن دا کسی کو سکھا دے تو 1000 رکعت تو بھی زیادہ ثواب ملے گا ایک عالم دا مقام ہے ایک عام انسان ایک عام مومن جناب پوری رات عبادت کرتا رہے پوری رات نفل عبادت کرتا رہے ایک عالم ستا ہوئے کہ جناب پھر بھی عالم دا مقام اس نالو زیادہ ہے اس نالو زیادہ ہے ایک کوئی جناب پہ اٹھ کے آکے جناب کیویں ہو سکتا ہے ادھر ایک بندہ عبادت کر رہا ہے تو مولوی ستا ہوا ہے پھر بھی ان مقام بڑھا ہے اور مطلب دسا میرے آقا علیہ السلام ایک باری مسجد تشریف لے کے آئے میرے آقا آئے تے دیکھیا دروازے دے اوتے شیطان کھلوتا ہے میرے کریم آقا نے فرمایا او ابلیس کیویں کھلوتا ہے آتا آقا اندر جانا سی ایک بندہ نماز پڑھ لیا ہے ایک بندہ ستا ہوا ہے جڑا نماز پڑھتا ہے وہ دن نماز خراب کرونی سی آقا جانا تے سی پر نال بندہ جڑا ستا ہے اس واسطے نہیں جا رہا میرے آقا نے تعجب فرمایا ہے وہ ابلیس نے کیویں ہو سکتا ہے جڑا بندہ ستا ہے تن ودا خوف آ گیا ہے کیویں ہو سکتا ہے آندا آقا جڑا نماز پڑھتا ہے وہ چاہے لے ان پڑھے اس کو فرقاؤں کھلاؤنا میرے واسطے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن نال چلا ستا ہے عالم ربانی ستا ہویا ہے اگر میں اس میں بھٹکا دے گا عبادت تو تے عالم اٹھ کے اس کی اصلاح فرما دے گا اس کی نماز وچ کوئی فرق نہیں آئے گا اس واسطے جان دا ہی کوئی فائدہ نہیں محنت کرن دا ہی کوئی فائدہ نہیں اس واسطے میرے آقا نے فرمایا او مسلمانوں عالم دین دی عزت نو پہچانو علماء دی قدر نو پہچانو اس واسطے علماء جناب تھوڑی دنیا دے چراغ بن کے آئے حضرت جبریل امین تو پوچھا گیا ہے کہ اے دس کہ دنیا دا کی مقام ہے کیڑے انسان دا کیڑا مقام ہے جبریل امین نے عرض کی آقا اللہ نے تاری امت دے علماء نو تاری امت واسطے چراغ بنا کے بھیجا ہے میں تو سو کوئی بندہ اندھیرا ہوئے اندھیرا تے موم بتی جلی ہوئے روشنی واسطے کوئی بندہ چاہے گا کہ میں موم بتی بجھا کے دھکے دوڑے کھانا رہوں کوئی بندہ ایسا کرے گا نہیں کرے گا پھر جڑا بندہ ایک عام دنیا دے رات دی
تاریخی رات دے اندھیرے دے وچ ایک موم بتی نہیں بجھا سکتا تے وہ اپنے دنیا تو لے کے آخرت تک تے چراغ کو کیوں بجھانا چاہتا ہے؟ علماء کی قدر کیوں نہیں کرتا؟ اج تے انسانوں کسے دسی نہیں، علماء کی قدر اج تے انسانوں کسے نے دسی نہیں۔ میں کہ یار بڑی گل ہے، ممبر دے اوتے بیٹھا شخص نظر آ جاتا ہے کہ جڑا بیٹھا ممبر رسول دے ہوتے ہیں، جڑا بیٹھا مسند رسول دے ہوتے ہیں، تینوں بڑے بھائی دی قدر کا پتہ لگا، تینوں باپ دی قدر کا پتہ لگا، تینوں علاقے دے وڈیرے دی قدر کا پتہ لگا، اور تینوں جناب باقی انسانوں دی قدر کا پتہ لگ گیا، لیکن تیری مسجد دے امام تیرے سامنے مسجد رسول دے ہوتے کھڑا ہوئے انسان دی کوئی قدر تو تینوں پتہ نہیں لگا، جس کو اللہ نے مصلی رسول دے ہوتے کھڑا کیتا اس کا کتنا بڑا مقام ہوئے گا۔ پوچھے آپ سبحان اللہ۔ کئی بندہ دے بھی چپ ہو کے بیٹھے نبی ہے تو موقع دی شان ایسی کیوں سبحان اللہ آگئے؟ پوچھے آپ سبحان اللہ۔ وہ میری نہیں، میں تو ایک گناہگار جو بندہ کملہ جو بندہ سیدھی جی گل ہے، میں تو علماء دی شان بیان کر رہا تانوں جڑا عالم دین مل جائے نا جدوں بھی ملے تسی او دی قدر کریا جے، میں اپنے واسطے نہیں کہہ رہا، میں تو بالکل ایک عام جہا بندہ سادہ جی سیدھی جی گل ہے، جھٹکا دیہاتی اے میں بالکل تھوڑا جہا دو چار کتاباں پڑھ کے تانوں سنائی دینا۔ حقیقت گل ہے کہ کس عالم دین تانوں ملے نا پھر اس دی قدر کرنا، عالم دین دی قدر کے بدلے دے نال اللہ تہاڈی آخرت دی بخشش فرمائے گا۔ آپ یہ کیوں ہو سکتا ہے؟ اسی عالم دی قدر کریے تے بخشش ہو جائے گی؟ میں کہ میں نہیں کہتا، حدیث پڑھ لیتے۔ اچھا اگلا سننا چاہتے ہیں پچھلے قسم کھا گیا ہے، کچھ ہے سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے غلاموں توجہ کر کے سماعت کرو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے پہنے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان ابن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشفع یوم القیامت ثلاثۃ، فرمایا قیامت والے دن تین گروہ ہون گے جڑے میری امت دی سفارش کرن گے، شفاعت کرن گے۔ آقا تو پوچھیا کہ آقا کیڑے گروہ ہون گے؟ فرمایا کہ الانبیاء، ایک نبیوں کا گروہ ہوئے گا۔ فرمایا کہ ثم العلماء، ثم العلماء، دوسرا گروہ میرے آقا نے فرمایا علماء کرام ہوئے گا۔ میرے آقا تو پوچھیا کیا ہے؟ آقا تیسرا گروہ کیڑا ہوئے گا؟ فرمایا کہ ثم الشہداء، جڑے اللہ دی راہ وچ شہید ہو گئے نے وہ میری امت دی شفاعت کرن گے۔ ایک نبی شفاعت کرن گے، ایک علماء شفاعت کرن گے، ایک شہید شفاعت کرن گے۔ آج میرے کریم آقا دے غلامو تسی انبیاء دی قدر بھی کرتے ہو، جڑا شہید ہو جانا ہے اس دی بھی قدر کرتے ہو، لیکن علماء دی قدر تو پیچھے کیوں ہو گئے ہو؟ کریم آقا دے غلامو میرے آقا علیہ السلام نے حدیث پاک تو روایت ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا، ایک ویلا آئے گا، میری امت دے اوتے تین طرح دی مصیبتاں آن گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے غلامو میرے آقا تو پوچھیا گیا یا آقا کیڑی وجہ تو آن گیا؟ فرمایا کہ میری امت دے اوتے وہ زمانہ آئے گا جس میں جناب میری امت علماء کی قدر کرنا چھوڑ دے گی، علماء دا ساتھ چھوڑ دے گی۔ اس ویلے جناب بے برتی آ جائے گی، جس ویلے جناب لوگی جناب اللہ کے رستے تو دور ہو جائیں گے، علم تو بھی دور ہو جائیں گے۔ اس ویلے جناب برکتاں اٹھ جائیں گیا، مصیبتاں دے پار انہاں دے سر تے ہون گے۔ اج میرے کریم آقا دے غلامو ہر بندہ جہالت دے اندھیرے وچ کیوں ہے؟ جدوں انہاں نوں آکھیا جاندا ہے یار آج علماء دی صحبت اختیار کرو، اس واسطے علماء تہاڈی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، آندے نہیں مولویاں دے پیچھے نہیں لگنا، مولویاں دے نیڑے نہیں لگنا، مولویاں نے تے بڑا کم خراب کیتا ہے۔ میں کہ چلیا تینوں قرآن و حدیث سنایا ہے، تو کہتا بڑا کم خراب کیتا ہے۔ آنکھ دے ویکھ تیرے سامنے قرآن پڑھیا
پڑھیا جا رہا ہے یا نبی دا فرمان پڑھیا جا رہا ہے اچھیا کو میرے کریم آقا دے غلاموں علماء دی صحبت اختیار کرنا کتنا بڑا مقام رکھتا ہے میرے کریم آقا دے غلاموں میرے آقا علیہ السلام تو پوچھیا گیا ہے کہ علماء دی قدر کی ہے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں حضرت علی پاک فرمانے میں علماء دے نال میرے آقا نے فرمایا ایک بندہ 2 گھڑیاں بیٹھ جاوے یا 2 لقمے او دے نال کھانا کھا لوے یا 2 قدم او دے نال چل لوے اللہ انہاں دو قدمہ دی برکت دے نال 2 لقمیاں دی برکت دے نال 2 گھڑیاں صحبت دی برکت دے نال اللہ علماء دی شفاعت دے نال اس نو بھی جنت عطا فرما دے گا اس نو بھی جنت عطا فرمائے گا جڑا علماء دی صحبت اختیار کردا ہے میں کہ سجنا تنو علماء دی صحبت جڑی اور جنت وچ لے کے جاوے پھر بھی تو آکے علماء نے بڑا کم خراب کیتا ہے میں کہ یار اس گل نو پہچان لے علماء تنو سیدھا رستہ دسن گے علماء تنو جناب تیرے مذہب دی پہچان کرون گے علماء تنو اللہ والا رستہ دکھاون گے میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں اس واسطے عام شخص عام لفظ جڑا پکاریا جاتا ہے وہ آکھیا جاتا ہے مولوی تے پوچھیا میں کسے بزرگ کو میں کہتا بابا جی مینوں تعارف تے کرو لوگ کہتے ہیں مولوی تے مولوی دا مطلب کی ہے لوگ تے مولویاں کو نفرت کرتے ہیں لوگ مولویاں تے نیڑے بھی نہیں آنا چاہتے میں کہا بابا جی ذرا مینوں تعارف کراؤ نا کہ بابا اس مولوی دا مطلب کی ہے آکھیا بیٹا پریشان نہ ہو اس واسطے کہ مولوی دا مطلب ہر جاہل تے سمجھ نہیں سکتا عقل والا سمجھ جاتا ہے دانشور سمجھ جاتا ہے کیونکہ مولوی دا مطلب بنتا ہے مولا دا تعارف کراون والا مولا دا تعارف کراون والا اس واسطے جناب کوئی اپنے آپ کو بڑا سیانا آکے بڑا سمجھدار آکے تے آکے نہیں بھی جناب مولویاں پیچھے کی لگنا ہے میں خود ولیرا میری برادری وڈی میرے کو پیسہ وڈائے میری جناب اتنی بڑی گل ہے تے مولویاں دلال لگ کے کی کرنا ہے میں کیا وارث شاہ کو پوچھنا دیا کہ جناب تیری برادری کیڑے کم آئے گی تیری عقل تے دانشوری کیڑے کم آئے گی وارث شاہ نے جناب تعارف کرایا ہے کہ کئی بے عقلا بازی جت جاندہ کئی عقل والا بازی ہاردا وارث نہ کر مان تو وارثاں دا رب دے وارث کرے مار دائی آج اس دنیا دے ہوتے آکے دیکھنا میری اتنی بڑی برادری میں ایک مولوی نے پیچھے لگن دی کیڑی لوڑ ہے کہا کہ کملے آدم پتہ نہیں مولوی دی قدر تنو پتہ ہی نہیں لگے رہتی جب مولوی دی قدر پوچھنی ہے نا یا اللہ دے قرآن کو پچھ یا نبی دے فرمان کو پچھ یا ہر چٹان پر جاہل جڑا اٹھ کے کہیں تو کہیں گلہ کر دیتا ہے اللہ جی مولوی فلاں ہوں دے رہے اچھا تو جی مولوی اور جی بس مولوی دے پیچھے نہیں چڑھا جی میں کہا تو کار گلہ تیرا بیٹا یہی تیری گلہ سن کے مولویوں تو پیچھے ہو جا تیرے مذہبی رہنما تو پیچھے ہو جا تیری گلہ کھانے چڑیاں تو انہوں نے سامنے ہیرے تے موتی والے گلہ کرتا ہے گھر بیٹھ کے تعریفاں کرنی نے مولویاں دیا بڑیاں سونیاں کرتے ہیں منہ تے ہونا تے قاری صاحب مولانا صاحب تے حضرت صاحب پیچھے ہونا تے کلا قاری بھی سدنا گوارا ہوئی کلا مولوی تے ملا تے ملوانے واہ تیرے انصاف مولویوں دی قدر یہی پڑی ہے خدا دی عزت دی قسم ہے اگر تو اپنے گھر دے وچ بیٹھ کے اپنے مذہبی تیرے مذہبی رہنما کون نے جب تیرے تو پوچھا جائے گا تو آکے گا علماء نے پھر تو گھر دے وچ بیٹھ کے انہوں نے یہی تعریفاں کرتا ہے مولوی قبلے ہوندے نے مولوی بھکھے مرتے نے مولوی انجل نے مولوی فلاں نے تو کر اپنے بچے کے سامنے تعریف جب تیرے بچے دے پروان چڑھتے ہیں نا تو مولوی دے نیڑے بھی جانا تعلیم دینی تعلیم دے نیڑے بھی جانا انہوں نے دینی تعلیم کے
मौलवियों की मैं क्यों जाना, मैं तो अपने जनाब बाबे अंग्रेजों की तालीम पढ़नी है। सीधी जी गल है, जिन्होंने अपने मजहबी रहनुमा का तारुफ कराया जाए ना, तो वो बच्चे को लैके जवान तक अपने मजहबी उलमा को इल्म भी हासिल करेगा तो कदर भी उन्हें करता रहेगा। असा की कीती, बस सिर्फ गल्लां ही कीतियां। जे सारे इल्म दीन की गल पहुंचाने वाला, इल्म दीन की गल पहुंचाने वाला अगर वो बिल्कुल बेकदरा हो सकता है, फिर जनाब तुहाडे इस तरह लुटेरा कदों कदर वाला हो गया, फिर जनाब तुहाडे हक खावण वाला कदों कदर वाला हो गया, फिर जनाब तुहाडी बेकदरी करने वाला कदों कदर वाला हो गया। और हुजूर दे गुलामो बस करो, हुण उलमा दी कदर करो। ये जमाना इत्थे पहुंच गया कि आज तेरे हुक्मरान तेरे ऊपर मुसल्लत हो गए, तेरे दीन नूं तेरे सीने विचों कढना चाहते हैं। उसकी वजह है कि तू उलमा तो दूर होया, इल्म दीन तो दूर होया, तेरे ऊपर ऐसे जाहिल ऐसे बदकार हुक्मरान आके बैठ गए। और ये सामने नहीं हो रहा कि आज फलस्तीनी लोग जुल्म हो रहा, जो सारे मुसलमान नहीं, साडी कौम नहीं, मुसलमानों की वो जरा उत्थे जुल्म हो रहा, हकीकत गल है सारे उत्ते हो रहा, आज उत्थे हो रहा, कल को इत्थे भी होना चाहिए। तैयार रह जाओ इस तरह कि अगर तुम इल्म दीन तो पीछे रहना, उलमा तो पीछे रहना, तो फिर अल्लाह के अज़ाब का इंतजार करो। यकीनन दुनिया दे विच अल्लाह खुद फरमाता है यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू, अल्लाह फरमाता कि ईमान वाले जेड़े बड़े बड़े मर्तबे वाले ने वो ईमान वाले ने, और ईमान वाले विच भी अल्लाह ने फरमाया कि फरमा जेड़े इल्म वाले ने अल्लाह ने उन्हें दर्जे बुलंद फरमा देता। इतना लंबा टाइम नहीं होता जितना बड़ा मौजू बयान किया जाए, कि ना सिर्फ गल्लां शार्ट किया, तुहाडे तक मेन मकसद पहुंचाया। अपने उलमा की कदर करो, बेकदरी तो बचो, हत्ता के मुत्तफ़िक़ुल अलैह यानी कि हर मकतबा फिक्र वाला, चाहे शिया होवे, चाहे सुन्नी होवे, देवबंदी होवे, अहले हदीस होवे, तुसी किसी की भी किताब उठा के देखो, पढ़ के देखो, लिखते हैं कि जिहड़ा बंदा उलमा की बेकदरी करता है, उन्होंने गाना करता है, उन्होंने तौहीन करता है, वो कुफ्र करता है। तुसी आखो मौलवी ने इतना बड़ा फतवा दे दिता, मैं दिखाने वास्ते तैयार हूं, पढ़ो किताब, सिर्फ सारे मसलब की नहीं, हर मसलब की किताब पढ़ के देखो, तो एक गल मिलेगी कि अपने मजहबी जिहड़ा तुहानूं दीन सिखावे उसकी बेकदरी करोगे नहीं यार। मुसलमान कदरी में नहीं कर सकता। अगर वाकई दिल के विच ईमान की रत्ती है कि अपने उलमा की कदर करो, उन्होंने को इल्म दीन सीखो। अल्लाह ताला मेरी कलमात अपनी बारगाह कबूल फरमाए, तुहानूं अमल की तौफीक अता फरमाए।